बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकम्मल क़िस्सा शेयर करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 17 मरतबा आया है। सूरह नमल आयत नंबर 16 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और सुलेमान को दाऊद की विरासत मिली और उन्होंने कहा, ए लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हर चीज़ में से हमको अता हुआ है, बेशक यही ज़ाहिर फ़ज़ल है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यहाँ विरासत से मुराद नबूवत व सल्तनत की मीरास है, माली विरासत से मुराद नहीं है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त संभाला तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा कि जो मेरे बाद किसी को भी मयस्सर ना हो। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे की दुआ को कबूलियत बख्शी और दुनिया की हर शय को उनका फरमाबरदार बना दिया। इंसान, हैवान, परिंदे, जिन्नात, माल व दौलत, हत्ता के जानवरों और परिंदों की बोलियों का इल्म तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता कर दिया गया। सूरह अंबिया आयत नंबर 81 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने तेज़ हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया था जो उनके हुक्म से चलती थी, और शरीर जिन्नात भी हमने उनके ताबे कर दिए थे जो उनके हुक्म से पानी में गौते लगाते और उसके सिवा और भी काम करते थे। सूरह सबा आयत नंबर 12 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, सुलेमान के लिए हमने हवा को ताबे बना दिया था। उनका सुबह का सफ़र भी 1 महीने की मुसाफत का होता था और शाम का सफ़र भी 1 महीने की मुसाफत का। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को जिस तरह का हुक्म देते वो हुक्म की तामील करती और 1 महीने का सफ़र आप कुछ घंटों में तय कर लिया करते थे। जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंद इमारतें और किले तामीर करते और समंदरों की गहराइयों से कीमती पत्थर और मोती निकालते थे, और जो जिन सरकशी करता उसे जंजीरों से जकड़कर कैद खाने में डाल दिया जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लोहे की ढलाई का काम सिखाया था, जबकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोहे की ढलाई के अलावा तांबे की ढलाई भी सिखाई। सूरह सबा आयत नंबर 12 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने उसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। उस चश्मे में पानी की जगह तांबा बहता था और आप जो चाहते उससे बनाते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं रात को अपनी 90 बीवियों के पास जाऊंगा और उनमें से हर एक शहसवार जनेगी जो अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करेगा, और आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए। फिर आप उन सब बीवियों के पास गए, लेकिन उनमें से किसी को भी हमल ना ठहरा सिवाय एक औरत के, और उसने भी नाक़िस बच्चा पैदा किया। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर वो इंशाअल्लाह कह देते तो सब बच्चे शहसवार बनकर अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करते। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फ़ैसला करने की ज़बरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। सूरह अंबिया आयत नंबर 78 में है, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फ़ैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां उसमें चर चुग गई थीं और उनके फ़ैसले में हम मौजूद थे। वाक़या ये था कि 2 आदमी पड़ोसी थे। एक के पास खेत था जिसमें उसने फसल बो रखी थी, दूसरे के पास कुछ बकरियां थीं। बकरियों का चरवाहा रात के वक्त दरवाज़ा बंद कर देता था ताकि बकरियां बाहर जाकर फसल को नुकसान ना पहुंचा दें। एक दिन वो चरवाहा दरवाज़ा बंद करना भूल गया तो बकरियों ने खेत को चर लिया और फसल ख़राब कर दी। दोनों आदमी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अपना मुकदमा लेकर गए तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुकदमा सुनकर कहा कि ये चरवाहे की सुस्ती का नतीजा है और इसका हल ये है कि बकरियां फसल वाले को दे दी जाएं। जब वो दोनों आदमी फ़ैसला सुनकर बाहर निकले तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने फ़ैसले की तफसील सुनी तो उनको वापस दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आए और कहने लगे, इस मुकदमे का इससे बेहतर फ़ैसला ये है कि बकरियां ज़मीन वाले को दे दें और ज़मीन बकरियों वाले को। जब बकरियों वाला ज़मीन को पहली सी हालत में उगा देगा तो आप दोनों को उनकी चीज़ें वापस लौटा दें। इस दौरान खेत का मालिक बकरियों के दूध से फ़ायदा हासिल करता रहेगा। ये फ़ैसला ज़्यादा बेहतर है और ये फ़ैसला आपको अल्लाह ताला की तरफ से समझाया गया था। सूरह अंबिया आयत नंबर 79 में अल्लाह पाक फरमाते हैं,
اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی تھی، اور ویسے ہم نے دونوں کو ہی حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ قرآن میں اس طرح موجود ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے، اور سلیمان کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ آیت نمبر 19 میں ہے کہ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے انعام کی ہیں، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں کے بارے میں قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اس لیے ہر انسان کا فرض ہے کہ ان لاتعداد نعمتوں کو یاد کر کے رب کا شکر ادا کرے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا پڑھتا رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ جو کہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا سورہ نمل آیت نمبر 20 میں موجود ہے، اور انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا کہ کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر وہ کوئی معقول وجہ پیش کرے۔ ہدہد حاضر ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑی خبر لایا ہے اور جس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم نہیں ہے، کہ ملک سبا میں لوگوں پر ایک عورت بادشاہت کر رہی ہے، اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے، اور وہ قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو ہدہد کے ذریعے خط بھیجا۔ خط اللہ کے نام سے شروع کیا گیا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ یہ مکتوب سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابعدار بن کر چلے آؤ۔ ملکہ بلقیس خط پڑھ کر حیران رہ گئی اور فوراً اپنے مشیروں کے سامنے یہ بات رکھی، اور باہمی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجتے ہیں اور جواب دیکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ان تحائف کو دیکھ کر کہا کہ ہمیں خدا نے اس سے بہت زیادہ انعامات سے نواز رکھا ہے، اگر اسلام قبول نہیں تو ایک عظیم الشان لشکر کا انتظار کرو۔ ملکہ بلقیس سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، لہٰذا اپنے ملک کو جنگ و جدل سے بچانے کے لیے انہوں نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا اور ملک شام کی جانب روانہ ہو گئی۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس حاضر کرنے کا حکم فرمایا اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ان کے پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے سامنے حاضر کر دے۔ ایک قوی ہیکل جن عفریت نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا، اور میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں۔ دربار میں موجود ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ اور پھر جب آپ نے وہ تخت اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ وہ اہل کتاب کون تھا، وہ کتاب کون سی تھی، اور وہ کون سا علم تھا، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حقیقت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قرآن کریم سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی انسان تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس میں کچھ تبدیلیوں کا حکم دیا کہ دیکھیں ملکہ اسے پہچانتی ہے کہ نہیں۔ غرض جب ملکہ آئی تو اس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی، ایسا لگتا ہے، یہ تو بالکل وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے۔ استقبالیہ تقریب کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو محل کے اندر چلنے کی دعوت دی۔ یہ محل مکمل شیشے کا بنا ہوا تھا جس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ محل خاص طور پر ملکہ کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ اپنی سلطنت اور دینی و دنیاوی جاہ و جلال دکھانے کے لیے آپ نے ایسا محل تعمیر کروایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ محل کا فرش بھی شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ شفاف شیشوں کی وجہ سے ایسا لگتا تھا جیسے پانی فرش پر بہہ رہا ہے۔
ملکہ نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے، اور جیسے ہی پاؤں پانی پر رکھنا چاہا وہ شیشے پر پڑا تو وہ اور زیادہ حیران اور شرمندہ ہوئی کہ دھوکہ کھا گئی۔ یہ محل جنات سے تیار کروایا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ نے کہا، میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں اب تک اپنی جان پر ظلم کر رہی تھی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری قبول کر لی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ جو آج تک موجود ہے کہ آپ نے مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی۔ اس سے پہلے اس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی۔ مسند احمد حدیث نمبر 1316 اور صحیح بخاری 3425 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا گیا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا پھر مسجد اقصیٰ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ ہیکل سلیمانی مسجد اقصیٰ کے بالکل قریب ہے، اور یہود آج تک اس کو بہت مقدس مانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک بڑی تعداد مسجد اقصیٰ اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے میں مصروف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے بھی لوگوں کو نشانیاں ظاہر ہوں، کیونکہ اس دور میں بھی لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کے پاس غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو اس حقیقت سے روشناس کروائیں کہ جنات کے پاس علم غیب نہیں ہوتا۔ جنات کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت خوف تھا۔ ان کی نگرانی کے دوران آپ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی دونوں ہتھیلیاں ٹکا دی، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے، اور اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن آپ کی آنکھیں کھلی رہیں، اور جن مسلسل کام میں لگے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا پر ایک دیمک مسلط کی کہ وہ ان کا عصا کھاتی رہی۔ پھر جب مسجد اقصیٰ اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہوئی تو دیمک زدہ لاٹھی ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ تب انسانوں کو بھی معلوم ہوا کہ جنات کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے، کہ ان کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب وہ زمین پر آئے جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔